السلام علیکم۔ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ایک عام آدمی سے پوچھیں تو اس کی زندگی میں پہلے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ کوئی بھی تنخواہ دار شخص ہے یا بہت نچلے درجے کے کاروباری حضرات ہیں تو ان کو سروائیول کی ایک جنگ ہے جو لڑنی پڑ رہی ہے۔ کسی کے پاس بچے کی فیس نہیں ہے، کسی کے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ ہر روز کی شکایات ہے۔ جب ہم پبلک سے ملتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ شکایت جس ایشو کے اوپر کرتے ہیں وہ ان کے اقتصادی معاملات ہیں۔ گھروں میں میڈیکل کے لیے اخراجات نہیں ہیں، بچوں کے اسکول کے اخراجات نہیں ہیں۔ IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام کافی عرصے سے مشکلات کا شکار ہے اور اب ہم نے پروگرام ریزیوم کرنے جا رہے ہیں، لیکن جن شرائط کے اوپر ریزیوم کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مشکل صورتحال ہے، مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، ان کے ذمے ہے یہ سارا کام۔ پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا بھی ہے اور اقتصادی بحالی کا عمل جو ہے اس کو شروع بھی کرنا ہے۔ شوکت ترین صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ ہی کہوں گا جی، اب تو آپ نے دوبارہ بن جانا ہے، آپ کو ویری وارم ویلکم ہمارے پروگرام میں، اور پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو مبارکباد، آپ کی سینیٹرشپ کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ ویری سون آپ ایک منتخب رکن کے طور پر دوبارہ فائنانس منسٹری کا چارج بھی سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ مہربانی۔ IMF کی ٹاک سے شروع کرتے ہیں۔ اس حکومت کا ایک میں المیہ کہوں گا کہ جب 3 سال پہلے حکومت یہ بنی تو اس وقت بھی انہیں 8-10 ماہ فیصلہ کرنے میں لگ گئے کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں، پھر گئے بھی تو جن شرائط کے اوپر گئے اس نے پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب پیدا کر دیا۔ اب دوبارہ کچھ ویسی ہی صورتحال لگتی ہے۔ ہاؤ وڈ یو کمپیئر دیز ٹو سچویشنز؟ نہیں یار، پہلی دفعہ سے تو یہ بہت مختلف ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کی وجہ سے ہی انہوں نے مارچ کے بیچ میں جو ٹرانشز لی تھیں اور اس میں $500 ملین لیے تھے، تو انہوں نے ایسی شرائط جو ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے تھے جو کہ کافی میرے نزدیک کافی مشکل شرائط تھیں، جس میں 700 ارب روپے کے جو ہے وہ ایگزمپشنز ٹیکسز پہ نکالنے تھے اور نئے ٹیکس لگانے تھے، اور $4.85 فی یونٹ جو ہے وہ بجلی کا ٹیرف بڑھانا تھا، اور ایک مطلب پریٹی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک بھی کریٹ کرنا تھا۔ یہ 3 مین چیزیں تھیں جس کے بیچ میں، اور اس میں میں نے آ کے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ پیرامڈنگ نہ کریں ٹیکسز کے اوپر، کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کے اوپر اور زیادہ ٹیکس لگا دیں ہم۔ یہ آپ کے چارج سنبھالنے سے وزارت سے پہلے یہ ہو چکا تھا۔ مارچ میں انہوں نے جو ہے ان کی بورڈ میٹنگ بھی ہو گئی تھی، انہوں نے پیسے بھی لے لیے تھے، تو میں تو آیا تھا اپریل کے تقریباً 17 تاریخ کو، تو میں نے اس کے اوپر کہا کہ نہیں، ہمیں اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے، اور میں نے پھر ان سے جب گفتگو کی تو میں نے ان کو کہا دیکھیں آپ جب یہ پیرامڈنگ کریں گے تو جو ٹیکس دے رہا ہے آپ اس کو ہی ٹیکس زیادہ کی بات کر رہے ہیں کہ اور ٹیکس دے دیں، تو یہ ہم اس کو براڈننگ کی طرف لے کے جائیں کہ زیادہ ٹیکس پیئرز کو ہم لے کے آئیں، تو وہ مقصد تو پورا ہوگا اسی طریقے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیرف جو ہے بڑھا دینے ہیں، اور کیونکہ ٹھیک ہے یہ ایک ایشو ہے کہ ہماری وہ جو سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے تو آپ اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں گے یہ سرکولر ڈیٹ رہا ہے، یہ سرکولر ڈیٹ جو بڑھ رہا ہے، یہ جو ہماری جو کمٹمنٹس ہیں، یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہم جو کر رہے ہیں، جو لوگوں نے جو بجلی گھر لگا دیے تھے ایکسیس لگا دیے تھے، تو اس کا جو ایک عام آدمی کا کیا قصور ہے کہ مطلب یہ کہ وہ بجلی گھر زیادہ لگ گئے تو ان کو زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، تو اس کا کوئی اور ہم آؤٹ آف دی باکس سلوشن لے کے آئیں۔ صرف یہ لگانے سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جائے گی، اور پھر وہ جب ان کی مہنگائی ہوگی تو وہ ظاہر ہے مہنگائی جو ہے عام آدمی پہ آئے گی۔ ترین صاحب لیکن بہت ہی ایک تکلیف دہ عمل سے یہ پروگرام گزرا ہے۔ آپ پہلے بھی فائنانس منسٹری میں رہے ہیں، پہلے IMF پروگرام بھی آپ نے کیا، اتنا فرنٹ لوڈڈ پروگرام، تمام چیزیں پرائر ایکشنز، پھر ہم 12 کو لے کے جائیں گے پروگرام جنوری کے مہینے میں، تب تک آپ یہ ساری چیزیں کر کے آئیں، یہ کیوں ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بالکل دیکھیں ان کو ایک قسم سے اس وقت موقع ملا ہوا ہے۔ جب میں نے پہلے 2008 میں کیا تھا کوئی فرنٹ لوڈنگ نہیں تھی، ایک چیز کی فرنٹ لوڈنگ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ تمہاری جو اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 18 سے 20% پہ ہے، اور تمہارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 13% ہے، تو اس کو تم 5% سے بڑھاؤ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو، اور یہ جو ہے پھر یہ تمہارا ایک پرائر ایکشن ہے۔ تو میں کہ یہ پرائر ایکشن تو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گا۔ پہلی بات جو ہے کہ 5% میں کیوں بڑھاؤں؟ کیونکہ اس نے کہا اس لیے کہ یہ جو ہے آپ کی انفلیشن جو اتنی ہے، میں کہ یہ تو آئل انفلیشن ہے، $144 پہ جو تھا، آپ کو یاد ہے تیل،
تو میں کہ یہ تو نیچے آ جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اپنی بزنس کو میں مطلب یہ ہے کہ 2.5-3% سے ایکسیس وہ کروں، مطلب جو ہے جو ہے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کا پیپر ہی کوئی نہیں اٹھائے گا. میں نے کہا اچھا یہ میرے پہ چھوڑ دیں. میں نے جناب پیپر آکشن کیا، پیپر اٹھ گیا. تو 2.5% صرف میں نے کیا. تو دیٹ واز دی اونلی تھنگ. دس ٹائم اراؤنڈ سم آف دی ادر جو جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہم ہیں، وہ ہر چیز کو ہم نے یہ بھی کہا ان کو کہ یار ہم آرڈیننس کے تھرو یہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو پارلیمنٹ میں ہی جائے گا، فائنانس بل لانا پڑے گا، منی بجٹ فائنانس بل لانا پڑے گا آپ کو. ہر چیز میں تینوں چیزیں جو ہیں اس میں فائنانس بل لانا پڑے گا. تو میں جو کہہ رہا تھا اس میں جو اب ہم نے میں نے پھر ہائیٹس لیا. میں نے کہا اچھا دیکھیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن ہمارا راستہ ڈفرینٹ ہے، آپ کا راستہ ڈفرینٹ ہے. تو ابھی بھی آج بھی کیبنٹ میں کسی نے کہا کہ یار اگر 3 مہینوں کے بعد آپ نے 4 مہینے وہی چیز کرنی تھی جو انہوں نے اس وقت آپ کو کہی تھی تو اس وقت ہی کر لیتے. تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. 700 ارب روپے کی انہوں نے ہمیں ایڈیشنل ٹیکسیشن اور ایگزمپشن کی بات کی تھی، 350 پہ میں نے ایگری کروایا. انہوں نے 4 روپے 95 پیسے کی بات کی، ہم نے آدھے کے اوپر ان سے ٹیرف پہ ایگری کروایا. ہم نے جو یہ آپ کا اسٹیٹ بینک کی جس میں کئی ایسی شکیں جو ہے نکال دی ہیں جو ہم ویسے کروا ہی نہیں سکتے تھے پارلیمنٹ سے. ایک ایک کر کے اگر اس کو اٹھا لیں، آپ نے یہ جو منی بجٹ ہے اس کو کب پریزنٹ کرنا ہے؟ یہ آپ کو اناؤنس کرنا پڑے گا. ہم کر دیں گے نیکسٹ ویک. نیکسٹ ویک ہم کر دیں گے. نیکسٹ ویک کر دیں گے. اب آپ کے ہیں تقریباً کم و بیش 350 ارب روپے کے ٹیکس کے اقدامات ہیں جو آپ کے منی بجٹ کا حصہ بنیں گے. تو اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک سلو ڈاؤن آئے گا اکانومی کے اندر؟ 350 ارب بڑی ٹیکسیشن ہے. 350 ارب کے بیچ میں اس میں ٹیکسیشن نہیں ہے، یہ ایگزمپشنز کی ریموول ہے. سر وہ آپ کو ٹیکنیکلی بولتے ہیں، لیکن میرے اوپر اگر اس کے اوپر جی ایس ٹی نہیں لگ رہا، آپ نے وڈرا کیا تو ٹیکس لگ گیا. میں اس لیے آپ کو ذرا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے جا کے ٹیکس ایگزمپشن لی ہوئی ہیں. اور میں ان کو کوئی برے الفاظ میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ رینٹ سیکنگ ہے موسٹلی. انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے جو ایگزمپشنز نکال دیں تو اس کے بعد ان کو آپ وہ سبسڈیز نہیں دے سکتے. وہ ڈسٹارشن نہ کریٹ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سیلز ٹیکس کے ریٹس ہیں، کوئی 17 ہے، کوئی 12 ہے، کوئی 0 ہے، کوئی 10. اب آپ کیا یونیفارم کریں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں یونیفارم کریں ان کو 17% پہ. ہاں 17% پہ کریں اور پھر دے دیں ان کو جس کو آپ نے انسینٹو دینا دے دیں. وہ تو ہم نہیں روک رہے آپ کو. میں نے جب ان کو کہا کہ میں 250 ارب روپے تو اس وقت زیادہ ہوں اپنے ٹارگٹ سے، انہوں نے کہا اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ زیادہ پیسے بنائیں گے، مطلب کلیکٹ کریں گے. ہم تو پالیسی ایکسیپشنز کی بات کریں. 17% اکراس دی بورڈ اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ سم پریشر ان دی مارکیٹ. تو میں اس میں اگر ضرور آپ کی بات صحیح ہے، اس میں کچھ نہ کچھ دباؤ آئے گا، کئی انڈسٹریز پہ دباؤ آئے گا اور اس کے بیچ میں ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ضرور میں آپ سے یہ ایگری کرتا ہوں. میرے نزدیک جو اس وقت ہے وہ یہ 350 بلین سے کچھ زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی صحیح تو اس وقت ہماری اکانومی جو ہے وہ 5% سے کہیں زیادہ گرو کر رہی ہے، تو تھوڑا بہت افیکٹ آئے گا. گروتھ نیچے آئے گی. میں گروتھ کی طرف ابھی آتا ہوں. گروتھ آپ 5 پہ نہیں جا سکتے. 356 ارب آپ نے پی ڈی ایل سے بھی لینا ہے جی، جو آپ نے 600 کا انیشلی بجٹ کے اندر رکھا تھا، پھر پرائسز کی وجہ سے ہو نہیں سکا. اب آپ اس کو گریجولی انکریز کرتے جائیں گے پی ڈی ایل کو. 350 ارب وہ بھی 700 ارب کا اضافی بوجھ آ رہا ہے مارکیٹ کے اوپر، میرے پہ آپ پہ سب پہ آئے گا. گروتھ تو کمپرومائز ہو جائے گی سر، کیونکہ آپ نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کم کرنی ہے، ٹیکسیشن اوپر جانی ہے، امپورٹ کو آپ نے کمپریس کر سو پیمنٹ آپ کے اوپر چلی گئی ہے. سو اس سے ڈیفیکلٹ سیناریو. اچھا بڑا اچھی بات کی آپ نے. میں آپ کو ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ 600 ارب روپیہ آپ کا بجٹ تھا، یہ تو ویسے ہی لگنا تھا. ہم نے تو لگایا وہ تو ویسے ہی لگنا تھا. تو ہم نے اس لیے اس کو شروع میں نہیں لگایا کہ اس وقت جو ہے کموڈیٹی پرائسز بہت زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ اب پیٹرول پرائسز گرنا شروع ہو گئی ہیں. ہم اس کو ایسی ٹائم کریں گے جس طریقے سے جو بوجھ ہے وہ اس وقت عام آدمی پہ نہیں پڑے گا. اسی وجہ سے جو ہم نے ایک قسم سے رسک لیا یہ جو ہے اپنی پبلک فائنانس پہ. پہلی بات تو وہ ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ اس کے اوپر بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ اسی اس کا گروتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کے بیچ میں جو ہم نے جو ریڈکشن کر رہے ہیں امپورٹس میں وہ ایسی چیزوں کا کریں جس کا پروڈکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس طرح CBU ہے، کمپلیٹلی بلڈ یونٹس ہیں گاڑیوں کے،
اس کا یہاں گروتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو بنی بنائی آتی ہیں، یہاں بک جاتی ہیں. سر ایک فلاڈ اپروچ نہیں تھی پہلے؟ آپ 3 مہینے پہلے ان کی قیمتیں کم کر کے لوگوں کو کہہ رہے تھے گاڑیاں خریدو، اب آپ کو پتا چلا ہے کہ فلاڈ اپروچ نہیں ہوتی. دیکھیں ہر چیز کا آپ ٹرائی کرتے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ یار ہم لوگ جو بیسکلی 4% بھی گرو نہیں کر رہے تھے بڑی مشکل سے، اور یہ ابھی ہماری جو گروتھ ریٹ وہ 6-7% پہ پہنچ جائے گی. وہ ایک طریقہ تھا، ہم نے اس کو ٹرائی کیا اور زیادہ گروتھ ہونا شروع ہو گئی. اس کو تھوڑا روکنا پڑے گا، ٹھیک ہے روک لیں گے. تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ دیکھیں یہ ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے اکنامکس. اکنامکس اگر ایگزیکٹ سائنس ہوتی تو میں ساری دنیا ہے نا وہ بالکل اس وقت گرو کر رہی ہوتی اور 8% پہ گرو کر رہی. یہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق یو ہیو ٹو ہم نے کوئی پنٹ کھیلنے ہوتے ہیں نا. لیکن ہم $15-16 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت. کیا کریں گے؟ آپ کے خیال میں آ رہا ہے. میں یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ دیکھیں جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت نظر آ رہا ہے اس میں 2 چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ویکسینز جو ہیں وہ فنڈڈ ہیں، وہ نیچے بلو دی لائن آ رہا ہے، اور دوسرا آ رہا ہے آپ کا RDA. یہ جو $300 ملین ہر مہینے آ رہا ہے، اس میں سے 200 ملین جو ہے وہ انویسٹمنٹس میں آ رہا ہے، وہ بھی بلو دی لائن آ رہا ہے. تو اگر فرض کرو وہ 400-450 ہے تو $700 ملین جو ہے یہ تو فنڈڈ ہے. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے. ابھی 1.6 میرے لیے ایکسیسو ہے. آئی مسٹ ریڈیوس دیٹ بیکاز $1 بلین اگر ہو تو وہ تو اس کو سہارا جا سکتا ہے، اور اس میں سہارا تو یہ بھی جا سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جو آپ کے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز ہیں آپ کے اسٹیٹ بینک کے وہ بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ بیسس کے اوپر ایکولائزیشن ہو رہی ہے. آپ کے فارن کرنسی ریزرو جو ہیں وہ رن ڈاؤن نہیں ہو رہے. تو ایک تو میں چیز یہ آپ کو تو، لیکن ٹو کلوز ٹو کمفرٹ. میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے ہماری جو فریولس قسم کی امپورٹس ہیں وہ ابھی اس وقت پوری اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کون CPUs؟ تو آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، کیونکہ میں نے لاسٹ انٹرویو میں بھی آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا. اس کے علاوہ کون سے آئٹم ہیں جو آپ کے خیال میں؟ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی آئٹمز ہیں جو کہ ایک اس کا لگژری آئٹمز ہیں، چھوٹی لگژری آئٹمز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 500-550 اس کے اوپر ہم نے کیش ریزروز بڑھا دیے تھے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیش ریزروز کے بجائے شاید ایڈیشنل ڈیوٹیز لگا دیں، اور کئیوں کو جس طرح CBUs وغیرہ ٹائپ ہیں اس کو ہم 6-9 مہینے کے لیے کہہ دیں گے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے. یا ریگولیٹری ڈیوٹیز ہے تو یا CBUs کی امپورٹ آپ بند کر دیں گے فار نیکسٹ 9 months or so؟ ان کو تو بند کر دیں گے. وہ اس لیے بند کر دیں گے کہ اس سے کوئی میرے اس کی پروڈکشن میں کوئی میری ہیلپ. I think by end of a year you can easily save $1 billion. اگر آپ CBUs کو مینیج کر لیں تو $1 billion آپ کی امپورٹ بل میں بچت آ جائے گی. سر جی اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت جو ہے یہ کوئی $200-250 ملین پر منتھ آ رہی ہے جی. تو اس لیے CKD جو ہے وہ انکریمنٹل کوئی $500 ملین ہے، لیکن اس کو میں نہیں روکنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں روکنا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں کوئی کنورژن ہو رہی ہے. تو اس میں اگر ہو سکتا ہے کہ بڑی والی جو گاڑیاں ہیں اس پہ تھوڑا سا ہم ڈیوٹی وغیرہ کا. لیکن وہ کار والے تو پہلے 2-3 لاکھ روپیہ جیبوں سے بٹور رہے ہیں، اس کا بھی تو کوئی حل نہیں کر رہے. بالکل دیکھیں نا آپ یہ. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جس طرح یہ جو میرا کیونکہ فارن ایکسچینج والی سائڈ ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ پرائسز سے اس لیول کی جو ان چیزوں کی پرائسز کے لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا. آپ ریسٹورنٹس دیکھ لیں، آپ ویسے گاڑیوں کی یہ ڈیمانڈ دیکھیں آن منی جو ابھی بھی چل رہی ہے. اس کا مطلب ڈیمانڈ ہے. تو ہمیں تو مجھے مشکل جو پڑ رہی ہے وہ ہمارے بیچارہ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ اس کے اوپر جو بوجھ آ رہا ہے اربن لوور، کیونکہ رورل ایریاز میں کراپس اچھی ہو رہی ہیں ان کو تو ابھی بھی ان کا کوئی فوڈ باسکٹ ان کی اربن فکس سیکیورڈ ہوتی ہے. بیڈلی اربن والا جو ہے وہ مر رہا ہے، اس کو ہم نے ریسپائٹ دینی ہے. ابھی آپ نے کوئی $3 کے قریب بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، آپ کی $5 PDL بڑھنی ہے. دعا مانگتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل فیول پرائسز سٹیبل رہیں. ان دونوں نے ہی مار دینا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو PDL جو ہم اس وقت بڑھائیں گے انشاءاللہ ایز پرائسز ہوپفلی ابھی تھوڑی نیچے آئی ہیں $81 کے قریب چل رہی ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یا دسمبر میں کافی نیچے آئیں گی یا جنوری میں آئیں گی. تو جیسے جیسے آئیں گی ہم اس کو اس طرح ایڈجسٹ کریں گے. ابھی تو میں نے ایک پیسے کا میں ان سے سیل ٹیکس بھی نہیں لے رہا ہوں فی الحال. تو دیکھیں دوسری چیز آپ نے PDL کی بات کی، بجلی کی قیمت، بجلی کی قیمت جو تھی $1.68 جو ہم نے بڑھا دی، بہت تھوڑی اس کے اوپر بڑھنی ہے.
کیونکہ ہم نے نہیں اگری کیا ان کے 4 روپے 95 پیسے پہ، 3 روپے بھی ہم نے اگری نہیں کیا. تو اس لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر تو مجھے اتنا وہ نہیں ہے. مجھے جو ہے نا اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ جو ہے یہ پیٹرول کا زیادہ ہوتا ہے. یہ 4 روپے جو مہینے کا بڑا، اگر پرائسز نہیں نیچے آئیں تو یہ ایک قسم سے ہمارے لوگوں کے لیے ایک بوجھ ہوگا. جو ایک ان کی تیسری کنڈیشنلٹی ہے سر، وہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل ایک لا تھا جو آپ کے پریڈیسیسر اور موجودہ گورنر نے سیل کیا کیبنٹ کو، اور وہ کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس سے بائی پاس کر کے وہ نکل گیا. میں نے اس کی ڈیٹیلز پڑھی ہیں، وہ واقعتاً مفاد کے خلاف بل تھا. وہ نکلا کیسے کیبنٹ سے وہ بل؟ سر میرا جو ایک اصول ہے نا وہ میں ہے کہ میں قبرستان میں کھڑے ہو کے مردے نہیں اکھیڑتا ہوں. میں زندگی کو آگے دیکھتا ہوں. تو اب آگے چلیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو اٹھایا دیا. میں نے اپنا لا منسٹر کو میں نے کہا یہ آپ دیکھ لیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہیں یا جو ہم نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے جی. کیبنٹ تو اپروو کر دیا انہوں نے، لیکن ابھی تو پارلیمنٹ میں تو نہیں گئی تھی نا. انہوں نے جو 4-5 چیزیں بتائی ہمیں، وہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی اور ایک اچھے ماحول میں ہوئی. بڑی ٹف ڈسکشن ہوئی. ہمارے لا منسٹر صاحب نے بہت ٹائم اس پہ گزارا ان کے ساتھ، ان کے لیگل جو ایگلز ہیں، اور وہ ہم نے اسی اپنے جو ہمارا موقف تھا اس پہ ہم ان کو لے کے آ گئے. کچھ اور چیزیں ایسی تھیں جس کے بیچ میں ایک قسم سے منسٹری آف فائنانس کا کوئی ایک قسم سے عمل دخل ہی ختم کر دیا تھا جی. تعلق نہیں رہا. فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا تھا. تو اس کے اوپر ہم نے کہا کہ مانیٹری بورڈ تو چلیں آپ نہیں رکھنا چاہتے، بٹ دیر ہیز ٹو بی افیکٹو لیزان بٹوین اسٹیٹ بینک گورنر اینڈ دی. بٹ دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ. نو، بٹ دیر از گوئنگ ٹو بی اے اسٹرانگ لیزان، اور اس کا میکنزم جو آپ دیکھ لیں گے وہ ہم نے ڈٹرمن کر لیا ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی ہم نے یہ بھی کر لیا کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جو اپوائنٹمنٹ آف دی گورنر جو ہے وہ یہ بھی آپ کی گورنمنٹ کرے گی، مطلب کیبنٹ کرے گی. اور دوسرا ہے جو آپ کا یہ جو بورڈ ہے، بورڈ آف دی سینٹرل بینک جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ وہاں سے کوئی نہیں ہوگا. یہ نامنیٹ بھی ہم کریں گے، اپروو بھی ہم کریں گے. سو افیکٹولی واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ مطلب یہ جو ہے کہ گورنر کی جو ٹرم ہے 1 5 ایئر ٹرم، پہلے یہ تھا جی گورنر کا 5 ایئر ٹرم ہے. 1 5 ایئر ٹرم رینیوبل ہے، لیکن آپشن ہے رینیوبل. دیکھیں رینیوبل کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آٹومیٹک ہوتا ہے. آپ نے 5 سال کے لیے ان کی کارکردگی دیکھی، اگر آپ کے خیال میں ان کو اور 5 سال دینے چاہیے تو آپ دیں گے، لیکن یہ پروگیٹو تو حکومت کا ہوگا نا. بریک لے لیں اس نقطے پہ، بریک لے لیں جی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں. ایک ہم نے سزا بھگتی جی پاکستانی قوم نے، اور آپ کے فسکل سائڈ پہ بھی بہت بڑی اس کی ہٹ آئی جب 13.25% پہ پالیسی ریٹ چلا گیا. ہاٹ منی ہمارے اسٹیٹ بینک نے اس زمانے میں بورو کی. آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ اور انٹرسٹ پیمنٹ کا برڈن اگر ٹوٹل ملا لیں تو 4,000 ارب کے قریب لگ بھگ اضافی بوجھ تھا جو آپ کی اکانومی نے اٹھا لیا. اب آپ دوبارہ اوپر کو گئے، 8.75 پہ چلے گئے، اینڈ انڈیکیشن ہے اسٹیٹ بینک سے کہ وہ بھی اور اوپر جائیں گے. دیکھیں میرا اس پہ ویو بہت کلیئر ہے، اور میں نے یہ پرائم منسٹر کو بھی کہہ دیا اور ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس ہمارے اس وقت ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. وہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہمارا اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ کس چیز کو افیکٹ کرتا ہے؟ کریڈٹ کو کرتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر وغیرہ میں ہے یا پبلک سیکٹر میں ہے، یا حکومت کا جو بورنگ ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. بیکاز باقی جو ہے فوڈ انفلیشن کو تو کرتا ہی نہیں ہے. وہ فوڈ انفلیشن، ہم ایگریکلچر کو ہم پیسے ہی 6% دیتے ہیں اب جی ڈی پی آف دی ٹوٹل لینڈنگ. 6% آف ٹوٹل لینڈنگ از ٹو ایگریکلچر سیکٹر. تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور ہماری اس وقت فوڈ انفلیشن ہے. ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے کور انفلیشن کو. کور انفلیشن 6.5 6.7 ہے یا 6 ہے. تو اس کے اوپر تو ہم ابھی تک بھی پازیٹیو ہیں. ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ تھا 7.25%. لیکن کچھ اس کے بیچ میں لوگوں نے، اکانومسٹ نے بھی کہا، میرے سے بات ہوئی، اس نے کہا دیکھیں شوکت، جب آپ کو ایک قسم سے جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ کے اوپر پریشر آ رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ سائیکولوجیکلی کنورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو انٹو ڈالرز، کیونکہ سلپیج ہو رہی ہے فارن ایکسچینج میں.
تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں تو اس سے تھوڑا روک سکتا ہے. سو یہ وہ وقت تو نہیں آئے گا انشاءاللہ کہ وہ 13.25 مطلب اس وقت کور انفلیشن جو تھی آپ کی وہ 8% تھی اور انہوں نے 13.25 کر دیا تھا, تو وہ اب انشاءاللہ نہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ بہت بڑا بلنڈر تھا؟ میرے نزدیک تو زیادتی تھی, اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو, اور پھر آپ نے اس کو جب ایک قسم سے ری پروفائلنگ بھی اسی وقت ہی کر دی. اس وقت جو 3 سال والے پیپرز کو اٹھا کے 10 سال پہ لے گئے 13.25 پہ. اس وقت بھی تھوڑا سا وہ, ابھی بھی آپ اس کی کاسٹ دے رہے ہوں گے. تو اس میں خیر اس کی کاسٹ دے رہے ہیں جو کمرشل بینکس کے ساتھ ہم نے کی ری پروفائلنگ. جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ زیادہ تر جو 6 ٹریلین تھا وہ اسٹیٹ بینک کا تھا, وہ تو ہمیں واپس آ جاتا ہے نا, کیونکہ پروفٹ وہ چکر لگا کے پروفٹ میں آ جائے گا. لیکن ایک اور بڑا سر سوال یہ ہے کہ کائبور 1 ایئر کا 11% پہ چلا گیا. تو اسٹیٹ بینک یا IMF سے ہم جب اپنے ذرائع سے پوچھتے ہیں تو ہمیں انڈیکیشن یہ ہے کہ یہ نیکسٹ اسٹیپ میں ایک اور انکریز آنی ہے ایز پارٹ آف دی IMF ڈیل. تو ہم 10 پہ اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کی مارکیٹ تو بیٹھے گی نہیں؟ میرے خیال میں IMF کے ساتھ جو انہوں نے ان سے بات کی تو اسی کو 2 حصوں میں کرنے کی کوشش تھی. پہلے جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے ایک ہی دم کر لی کیونکہ پریشر روپی پہ کافی آ رہا تھا. اب میرا نہیں خیال کہ ہم ان سٹیپس میں پھر جائیں گے جس طرح پہلے ہم 2019 میں گئے تھے. وہ میرا خیال میں وہ ایٹ لیسٹ میری واچ پہ تو یہ نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جو یہ مشاورت تو وہ ہمارے سے ضرور کریں گے, لیکن یہ تو اسٹیٹ بینک کا جو پروگیٹو ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں. لیکن یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, یہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری گروتھ ہم نے ابھی بڑھانا شروع کی ہے اور اسی کا گلا کاٹ دیا جائے, تو ہم یہ نہیں چاہیں گے. انٹرسٹ ریٹ جتنا اوپر جائیں گے آپ کی گروتھ بیٹھ جائے گی. بالکل بیٹھے گی. ایک سر ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو پرانے لوگ اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھوں, پرانے فائنانس منسٹر سے پوچھوں, تو ان کی کمفرٹ نہیں ہے. آپ 169 سے پہلے 169 تک لے گئے, پھر اس کو 152 پہ لے آئے, اب 152 سے 175 170 پھر 175. یہ ایکسچینج ریٹ اس طرح تو کون سا انویسٹر ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کون سا بزنس ہے جو چلتا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ جو ہے یہ بالکل اسٹیٹ بینک کے پرویو میں آتی ہے. تو میں تو اس کے بارے میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ جب تک آپ انفلیشن کو نیچے نہیں لے کے آئیں گے ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی نہیں رہے گی. پہلی بات تو یہ فنڈامنٹلز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے قریب اپنا ریٹ رکھیں. وہ ابھی کتنا ہے؟ وہ تقریباً 166 167 ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر اس سے اوور ویلیو بھی نہ ہونے دیں اور اس سے مطلب انڈر ویلیو, آپ کو 165 سے آگے پیچھے آگے پیچھے پھیرتے رہیں, کیونکہ یہ پھر اسٹیبلٹی دیتی ہے لوگوں کے, انویسٹر کو کانفیڈنس دیتی ہے. ہم جب یو ہو جاتے ہیں کہ 169 سے جا کے 152 پہ چلے گئے, جب 152 پہ جا رہا تھا دبا کے خریدتے ڈالر ہم مارکیٹ سے اور اپنے پاس رکھ لیتے, تو ایسی کیا بات تھی. تو اور جب جو اب 175 پہ جا رہا ہے اس وقت وہی ڈالر بیچ دیتے. تو میرے نزدیک وہ خیر دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ آدمی سیکھتا ہے. تو میرے خیال ہے ہم اسٹیٹ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس میں کافی قابل لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے اس پہ سیکھا ہوگا اس سے. لیکن اکانومی کے لیے اس کی کاسٹ کیا ہے سر؟ یہ جو ایکسچینج ریٹ کی اوپر نیچے سوئنگ ہو رہی ہے اس کی کتنی بڑی کاسٹ؟ بڑی کاسٹ ہے. اس میں سب سے بڑی کاسٹ انفلیشن ہے. دیکھیں جی, آپ کا جو ایکسچینج ریٹ جب گرتا ہے تو اس کی کاسٹ جو ہے ایک تو انفلیشنری امپیکٹ 152 سے 175 کا امپیکٹ انفلیشن میں نظر آ رہا ہے. 166 اگر ہے اور یہ 175 پہ جا رہا ہے, 9 روپے انڈر ویلیوڈ ہے اس وقت روپیہ. تو 965 سے آگے نہیں جانا. مطلب ہے آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ مطلب ایکسپورٹس جو ہیں وہ تو بڑھنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے وہ ایکسپورٹس ہماری جو ہیں وہ اتنی برٹل ہیں کہ ان کو اور کموڈٹی بیسڈ بڑھتی نہیں ہے. تو جو ہم فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر زیادہ اثر پڑتا ہے اور اس کا مطلب انفلیشنری ہے. اور ایکسپورٹ سائڈ کے اوپر ہمیں وہ ایڈوانٹیج بالکل نہیں ملنا ان ڈیویلیویشن کا جو انیشلی کوئی سوچ تھی کہ اس کو گراتے جائیں گے تو نہیں ملتا, ایکسپورٹ اوپر جائے گی, ایکسپورٹ نہیں جا رہی. وہ اس لیے ہے اس میں ندیم ہے ہماری کموڈٹی ایکسپورٹس میں بڑی تھوڑی ویلیو ایڈڈ ہے. تو اس لیے جو ایکسپورٹر وہاں کا امپورٹر ہوتا ہے نا, وہ آ کے کہتا ہے کہ تیرا جو روپیہ اتنا سستا ہو گیا ہے, مطلب تو یہ اتنا بینیفٹ ہے, وہ تم 2/3 تو مجھے دے دینا. تو کوئی ہمیں بینیفٹ نہیں ملتا اس کا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا روپیہ جو ہے فرض کریں اگر آیا 124 سے 175 پہ آیا ہے, کیا ہماری ایکسپورٹ اتنے % سے بڑھی ہے؟ نہیں بڑھی.
اور ویسے بھی جو کموڈیٹیز اگر آپ ان کی کوانٹٹیز کو چیک کریں تو ہائر ویلیوز کی وجہ سے آپ کو $1.5 بلین اضافی ملا ہے, ناٹ ڈیو ٹو ہائر نمبر آف کوانٹٹیز جو آپ نے ایکسپورٹ کی, ہائر ویلیوز کی وجہ سے آپ کو ملا ہے. 3 سال کی کمپیریزن کر لیں. اسی لیے دیکھیں, اس لیے ہمیں یہ ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرنا بہت ہی ضروری ہے. فسکل سائڈ پہ آپ نکل جائیں گے کیونکہ ابھی آپ نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کاٹنی ہے, آپ نے ٹیکسیشن کے میئرز ڈالنے ہیں, ادھر سے تھوڑی سی کمپریشن آئے گی انٹرسٹ ریٹ اوپر جانے سے, امپورٹ کو دبانے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ کی ٹیکس ریونیو کے اوپر تو اثر نہیں آئے گا. میرا ٹیکس ریونیو ابھی بھی ماشاءاللہ صحیح, اس دفعہ بھی ہم ٹارگٹ سے اوپر ہوں گے. دوسرا چیز ہے کہ ہم نے اس وقت جو 3-4 چیزیں ہیں وہ ابھی شروعات کی. آج یہ ٹیکس جو آپ نے دیکھیں ٹریک اینڈ ٹریس ہے, یہ صرف 2 چیزوں پہ ہم نے ابھی شروع کیا, ایک ٹبیکو پہ اور ایک ابھی آج شوگر پہ کیا. یہ 8 چیزوں پہ ہونا ہے. اور کس پہ؟ اور آئے گا آپ کا یہ فارماسیوٹیکلز پہ آئے گا, یہ آپ کا سیمنٹ پہ آئے گا, یہ آپ کا بیوریجز پہ آئے گا. تو 7-8 چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ آئے گا. اور یہ آپ کا فارماسیوٹیکل میں نے آپ سے بات کر لی اس پہ, تو اسٹیل پہ آئے گا. تو یہ کوئی تقریباً 8 چیزوں کے اوپر ہم کریں گے ڈیورنگ دس کورس آف دس پیریڈ. ایک پہلی بات. دوسرا براڈننگ جو ہے ابھی شروع نہیں, ابھی شروع ہو رہی ہے. اس کے ڈیٹا جو ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لگا کے کرنا تھا وہ ابھی آ رہا ہے, اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا, ایڈیشنلٹی آئے گی. پھر ہم یہ جو پاس مشینوں کے تھرو آ کے, اور یہ آپ دیکھیں گے ہم ابھی اس میں وہ یہ بھی شروع کر دیں گے, انعامات جو ہیں وہ بھی ابھی اگلے مہینے سے کریں گے, اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. اور یہ سیڈو جو ہم نے کسٹمز میں کر رہے ہیں یہ اس کا بھی امپیکٹ ابھی آنا ہے. تو ان ساروں کو اگر آپ کہیں ایک بزنس ایز یوزول, اس کے اوپر یہ ڈیلٹاز آئیں گے نا, یہ 3-4 ڈیلٹاز جب آئیں گے تو ہمارا ریونیو انشاءاللہ اور بڑھے گا. تو مجھے پکا یقین ہے کہ جو ہم نے 5.8 ٹریلین کا ٹارگٹ دیا ہے اس کو ہم 6.1-6.2 ٹریلین پہ لے کے چلے جائیں گے. تو ہمیں وہ امپیکٹ آئے گا. اس کا میں آگے اس کا کہنا, ہمیں انہوں نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ تو آپ کے پالیسی میز نہیں تھے جس کی وجہ سے, لیکن جب میرے پاس ایڈیشنل ریونیوز ہوں گے تو میں اگر اس کو لے کے چلا جاؤں گا, اس کے بیچ میں یہ ڈیولپمنٹ PSDP میں 100 بلین اور دے دوں گا لیٹر پارٹ آف دی ایئر میں, تو وہ اس میں مجھے فرق نہیں پڑے گا. ابھی آپ کو ایڈیشنلٹی اپنی ہائر امپورٹس کی وجہ سے ملی ہے, یہ آپ کا کمپرومائز ہو جائے گا اور انٹرسٹ پیمنٹ کا برڈن بڑھے گا, آپ کی فسکل بیلنس کے اوپر بوجھ جائے گا اس کا. چلیں میں آپ کی اس میں نالج میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ایسا. آپ کا امپورٹ کی وجہ سے تو تھوڑا بڑا ہے, 46% آپ کا جو ہے وہ سیلز لگا ہوا ہے, لیکن 32% آپ کا انکم ٹیکس بھی بڑھا. انکم ٹیکس از گروئنگ بائی 32% اوور لاسٹ ایئر. سو میرا اوور آل جو ہے وہ 36% بڑھ رہا ہے, اس میں 32% میرا انکم ٹیکس بڑھ رہا ہے. تو یہ اسکل جو لوگ کہہ رہے ہیں نا 80% جو ہے یہ آپ کا امپورٹس اور اس کے سیلز ٹیکس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, دیٹس ناٹ ٹرو. سو اس لیے یہ بیلنسڈ ہے. اور جیسے میں نے براڈنگ کروں گا زیادہ, اور جیسے میں یہ جب یہ پاس مشینز کے تھرو جاؤں گا, کیونکہ اس میں سیلز ٹیکس تو بڑھے گا, لیکن ان لوگوں کا, ان ریٹیلرز کا مجھے انکم ٹیکس بھی ملے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ظاہر ہے سیلز ٹیکس شروع کے بیچ میں اکانومی میں زیادہ بڑھتا ہے, لیکن یہ ایک قسم سے بیلنس گروتھ ہوگی. ایک بہت بڑا پوٹینشیل اربن ایریاز میں ریئل سیکٹر ہے جس کو آپ 2 سال سے کالا دھن کھلا اس کو اجازت دیے رکھی. پوٹینشلی آپ کو اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. باقی تو جو فکس انکم والے ہیں جتنا مرضی نچوڑیں سیلریڈ والا, اس سے تو اور کچھ نکلنا نہیں ہے. باہر ہے نا, دسمبر کے بعد تو ابھی وہ یہی ہوگا نا, دسمبر تک ان کے پاس وہ ہے پورا, وہ جو چھوٹ تھی وہ دسمبر تک ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر یہ نارمل انکم ٹیکس پہ. اور سب سے زیادہ ڈاکومنٹیشن کا پوٹینشیل بھی اسی ایریا میں ہے جہاں پہ آسانی سے آپ 10 مرلے 1 کنال کے گھر کا مالک کون ہے اس کو پوچھ کے اس کے سورسز آف انکم. سر وہ تو ہم نے پتہ کر لیا, وہ ہمارے پاس ایک ٹیکس رے آ گیا جس کے تھرو ہم یہ یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ان کے تھرو, یہ سارے کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس میں جو ہم نے کرنا ہے ندیم میاں, وہ یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو DC ریٹ اور جو ایکچوئل ریٹ میں جتنا فرق ہے نا, جو حالانکہ یہ ہماری جیب میں نہیں جائے گا, یہ پروونشل گورنمنٹس کی جیب میں جائے گا, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ مطلب یہ کہ 25% بھی نہیں ہوتا DC ریٹ جو ہے, مطلب ₹1,00,000 کی چیز ہے 25,000 کے اوپر وہ بیسیکلی ڈکلیئر ہوتی ہے, اسی کے اوپر وہ ٹیکس لگتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ٹیکسز کو ریشنلائز کریں, نیچے لے کے جائیں, اور یہ وی شوڈ موو ٹورڈز دی ریئل ویلیو آف دوز ایسٹس. اس میں بے شک وہ ہم لے کے آئیں جو انڈیا نے ایک دفعہ استعمال کیا تھا کہ
We should have the ability to buy those properties at 110%. 110 بھی خرید سکتے ہیں جس کو مرضی خریدنا چاہیں, یا کوئی اور طریقہ استعمال کریں, لیکن یہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے جو آپ بات کریں. اور پھر ایک اور پوٹینشیل میں آپ کو بتاؤں, اور وہ انشاءاللہ میں اس میں کروں گا. یہ زمینیں لے کے رکھ دیتے ہیں لوگ اور اس کے اوپر خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. اتنا جو ہے ہمارا جو پیسے ہیں وہ نان پروڈکٹیو ایسٹ میں پڑے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہم لگائیں گے کہ اگر اتنے سال تک آپ نے گھر نہیں بنایا تو آپ پہ ٹیکس لگانا شروع ہو جائے گا. ایک آپ کی سوچ تھی کہ آپ نے کمپیوٹرائزیشن بہت زیادہ انٹروڈیوس کروانی ہے, آٹومیشن لے کر آنی ہے FBI کے اندر, کیونکہ جو ہیومن کانٹیکٹ ہے اس کی وجہ سے برائبری بہت ہے. لوگ مال کھاتے ہیں, ٹیکس نیٹ میں آنے کی بجائے وہ اس کو 10-20 ہزار دے کے نکل جاتے ہیں. وہ آپ کا سسٹم آگے چلا نہیں, کتنی زیادہ اس میں چل تو رہا. وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ٹریک اینڈ ٹریس اگین از آٹومیشن. وہ اسٹیمپ لگ جائے گی, کوئی ہمارا بیچ میں کسی اور کی انٹروینشن کی ضرورت نہیں. یہ براڈنگ کے اوپر اگین نادرا اور ان کے کمپیوٹر جو ہیں آپس میں, ٹیکنالوجی آپس میں, اس کے لیے لا بھی ہم نے ان کے لیے دے دیا ان کو. یہ بھی ٹیکنالوجی ہے, اور اس میں کوئی آدمی نہیں کرے گا کہ بھائی اس کا یہ ٹیکس ریٹرن اور انکم یہ سے آٹومیٹڈ ہو جائے گا سارا کا سارا تھرو ٹیکنالوجی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو. یہ پھر ٹیکنالوجی کا یوز ہے. پاس مشینز کے تھرو ہم ریٹیل کو بیچ میں لے کے آئیں گے, اگین ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. یہ جو سنگل ونڈو آپ دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ کلاس, اور یہ اگین اٹس ٹیکنالوجی. ہیومن انٹرونشن ریموو کر دیں گے, اور اس کے بیچ میں انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ یہ صرف مشینیں بتائیں گی, بیکاز وہ انٹرنیشنلی وہ لنکڈ ہوں گی. ان کو پتہ چل جائے گا اس کی قیمت جو ہے وہ چائنا میں کتنی تھی, وہ ادھر سے ہمیں پتہ چل جائے گا, رادر دین یہ بیسکلی ہم ہیومن انٹرونشن جو ہے اور ویلیویشنز کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ کو جو اپنا انکم ٹیکس کا فارم ہے اس کو بھی سمپلیفائی کرنا پڑے گا. کام صارف کھولے کمپیوٹر, اس کے اپنی انکم اور ٹیکس ڈالے اور جمع کرا دے ایک صفحے کے اندر. سیلف اسیسمنٹ, اور اگر ہم نے آڈٹ بھی کرنا ہے تو تھرڈ پارٹی آڈٹ, اس کا سٹرکچر بن گیا ہے. ہراسمنٹ میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ابھی بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو میں نے ایک پورٹل بنا دیا ہے, اور میں کال سینٹرز بنا رہا ہوں پورے پاکستان میں. لوگ اس میں ٹیلی فون کر کے کہیں گے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پرسنلی میک شیور کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ میرے تک پہنچیں. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت ترین صاحب, بہت سارے فسکل سائڈ کے تو ایشوز ہم نے ڈسکس کر لیے, لیکن ایک بڑا پوٹینشلی اسٹرانگ ایریا ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن پروگرام کی شکل میں ہے, اور ایک ہمارا انرجی سیکٹر کا کرائسس ہے. اس پہ بھی باری باری پوچھ لیں, پرائیویٹائزیشن کو ہم اگریسولی کیوں نہیں پرسو کر سکے؟ ہم نے 3 سال سے جہاں تھے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل. آئی تھنک اس کے بیچ میں اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. کئی چیزیں ٹرانزیکشن ہماری ٹیبل پہ ہیں, RLNG پلانٹس ہیں, یہ ہے. اس کے بعد ہمارے یہ ڈسکوز جو ہیں اس کو ہم نے ان کو ٹھیک کر کے اسٹیبلائز کر کے بیچنا تھا. بیکاز دیکھیں اینڈ آف دی ڈے ایک کیپیسٹی والا ایشو تو ہمارا ہے ہی ہے, لیکن یہ تو ہمارا ہے نا کہ 17% لائن لاسز ہیں, اور 10% جو ہے 9 سے 10% جو ہے وہ شارٹ ہم ریکوریز کرتے ہیں. 27% جو ہے, اگر 100 روپے سے 27% ہم ریکور نہ کریں تو ہم کیسے اس کو ڈسکوز میں تو ریسٹرکچرنگ میں شاید آپ کو کچھ ٹائم لگ جائے گا, لیکن کچھ تو ہے نا آن دی ٹیبل پڑے ہوئے ہیں آپ کے, بالکل لو ہینگنگ فروٹ سے RLNG پلانٹ. دیکھیں اب اس میں ایک پوزیشن ہے ہماری اس میں, کیونکہ آئی تھنک سمرو صاحب کے پاس کافی پریشر ہوتا ہے. تو ایک جو ہے انہوں نے ابھی یہ موو کیا ہے کہ چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن لگا رہے ہیں, اور پروفیشنل ہوگا. تو اس سے ایک پھر اور اس کے آگے جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی 15 آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو 500 ارب روپے کا لاس کرتی ہیں. تو باقی تو ہمارے پاس 85 ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, لیکن یہ 15 ایسی ہیں جو لاس کرتی ہیں. ایک ہم نے بورڈ بنا جو سٹیز جو یہ سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا, جو میں نے پہلے میں بھی بات کرتا تھا اور اسد عمر نے بھی شروع کیا تھا, اس کو ہم اس کے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں لے کے آ جائیں گے. ہم کوئی 7, 8, 9 بندوں کا بورڈ بنائیں گے جو ورلڈ کلاس ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ملٹی نیشنل, جنہوں نے آپ نے پرائیورٹائز کیا. پہلے کس کو آپ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں؟ 15 جو ہیں اس میں سے 9-10 تو ہمارے ڈسکوز ہیں. اس کے بعد ہمارا PIA ہے. اس کے بعد ہمارا 30 جون سے پہلے کس کو لائیں گے؟ نہیں, یہ سارے کے سارے امیڈیٹلی 1 مہینے کے اندر, 1.5 مہینے کے اندر یہ دے ول کم انڈر دی پرائیویٹائزیشن کمیشن, انڈر دیٹ بورڈ. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری جو ہیں اپنی منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں,
وہ ان کو مینج کر رہے ہیں. اور کیونکہ 10 ڈسکوز اینڈ پی آئی اے ریلوے اس کے بعد آپ کا یہ پاکستان اسٹیل جو ہے, یہ جو اس طرح کے تقریباً یہ اور یہ RLNG پلانٹس ہیں اور دوسرے ہیں, یہ تو آلریڈی ہیں, یہ تو ہیں ہی ہیں, یہ تو باقی یہ بھی آپ ڈالیں گے تو لیکن کون سی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر لیں گے؟ میرے خیال میں یہ تو ڈیفینیٹلی RLNG پلانٹس ہم نے کرنی اس کے بیچ میں, اور ایک کا دکا اور بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت تو RLNG 2 جو ہے نا, یہ اگر ہو جائیں تو ہمارا یہ کافی بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر, کافی بڑا بوجھ اتر جائے گا. کرائسس ہے, سردیوں کا آغاز ہے اور ہم نے مسٹیکس کی ہوئی ہیں, نیب کے ڈر سے لوگوں نے کوکیاں نہیں ماری, ٹائملی بڈ نہیں کیا ہوا, آپ سپاٹ خریدنے جاتے ہیں ملتی نہیں ہے, اس سے بھی اکانومی نے بیٹھنا ہے. نہیں, اس سے تو اکانومی کو جو اس وقت جو وہ دھکا لگا ہوا ہے وہ تو لگا ہوا ہے. دیکھیں جی, گیس شارٹ ہے, ہم جیسے جاتے ہیں لینے کے لیے تو وہ تو مہنگی ہے, لیکن ٹھیک ہے لے تو رہی ہے. تو اس کے بیچ میں اب انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں اس کا تو ہمیں کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ میں جو کہ کچھ کارگوز ہمیں لے لینے چاہیے تو وہ ہم نے لیے, لیکن وہ تو اس کا تو بھی ٹائم گزر گیا. اگر وہ ہوتے بھی صحیح, آئی تھنک 16 کارگوز شارٹ ہیں, 2-3 مہینے کا ہی ہوتا اس وقت, تو یہ جو پرائسز ہائر پرائسز اس نے ہمیں ہٹ کر دینا چاہیے. ابھی حالت یہ ہے کہ آپ کی یہ جو پیٹرولیم کی جو امپورٹس ہیں اور گیس کی امپورٹس ہیں وہ تقریباً $20 بلین پر ایئر پہ پہنچ چکی ہیں, جو کہ 12-13 بلین ڈالرز تھی, 7-8 بلین ڈالر بڑھ گئی ہیں. تو یہ ہمیں جس طرح آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں, ون آف دی ریزنز از دیٹ ہم تو دوسری سائڈ سے تو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ شاید دسمبر میں, یہ جو پنڈتس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دسمبر جنوری کے بیچ میں پرائسز نیچے آنا شروع ہو جائیں گی, جیسے یہ کووڈ کی ڈسٹارشن جو ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہمارے لیے جو گیس سپلائیز ہیں نا انٹرنل ہماری جو لوکل ہیں, ٹائملی پرچیزنگ کرنا بھی گر رہی ہیں. ابھی ہمیں اس کے لیے ابھی لکی مروت وغیرہ میں کئی 1-2 جگہوں پہ ہماری وہ ڈسکوریز ہوئی ہیں, لیکن ہمیں اس پہ کچھ پیسے لگانے, فورن کمپنیاں ساری بھاگی ہیں جی. پہلے تو آپ کو 3-4 کو پکڑ کے لانا پڑے گا. میرے خیال میں ایک مول ادھر بیٹھی ہوئی ہے, باقی وہ ENI بھی چھوڑ کے چلی گئی. وہ تو ہے, لیکن دیکھیں اس میں ہماری اپنی کمپنی بھی تو ہے نا, اپنی کمپنیاں بھی کچھ نہیں کر رہی. وہ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ ان کے پاس کیش ہی نہیں ہے. ان کے پاس لیکوڈیٹی کا کرائسس ہوا ہوا ہے کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ اتنا چڑھایا ہوا ہے ان کے اوپر, 2,500 ارب پہ تو پہنچ گیا ٹوٹل. تو وہ دیکھیں ان کے پاس پروفٹس ہیں, ریزروز ہیں, اور ڈویڈنڈ نہیں دے سکتے. تو اس کے اوپر میں نے ان کو کہا ہے دیکھیں میں سیکریفائز کرتا ہوں, آپ ان کے ڈویڈنڈ ڈکلیئر کریں اور سرکولر ڈیٹ اتار دیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس وقت 3.5% کی ویلیویشن کے اوپر OGDCL ہے. کین یو امیجن 18% ریٹرن آن ایکوٹی ہے اور 3.5%. تو اس کی جیسے پرائسز جب ڈویڈنڈ دیں گے پرائسز بڑھ جائیں گی, تو اس کو میں یہ GDR کرنے پڑے وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, PPL ہے جی, یہ ہے سوئز, دونوں سوئز ہیں, PSO ہے. ان کی کیش فلو کے ایشوز ہیں, کیش فلو کا میں ان کا ریزالو کر دیا نا کیش فلو. میں کہ لو اور اپنا سرکولر ڈیٹ اتار دو, ایک تو وہ ہمارے سر سے اترے گا. تو آپ کو کتنا دینا پڑے گا انہیں, 2 کمپنیوں کو, OGDCL اور PPL کو کتنے ہمیں کچھ نہیں دینا پڑے گا, خود اپنے آپ کو دے کے GDR کتنے کے کرنے پڑیں گے؟ GDR نہیں, GDR اگر وہ مجھے اگر ضرورت پائی 100 بلین کی یا 150 بلین کی تو وہ آرام سے ہو جائے گا. سعودی عرب بھی کوئی پرائر ایکشن میں ہم پھنس گئے IMF کی طرف؟ نہیں, سعودی عربیہ نے جو اپنے ایگریمنٹس وغیرہ بھیجے تھے اس کے بیچ میں کوئی لیگل کلازز ایسی تھی کہ وہ جو ہمارے لا منسٹری وغیرہ ہیں وہ آج دیکھ لی ہیں, تو انشاءاللہ یہ چالو ہو جائے گا. اور وہ جو $3 بلین ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے, وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس میں جائے گا یا ڈیٹ آپ بک کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جائے گا, لیکن اس کو ہم یوز کر سکیں گے. لیکن وہ رہے گا اسٹیٹ بینک کی بکس پہ, آپ کی ڈیٹ والی سائڈ پہ EAD کے پاس نہیں آ رہا. نہیں, وہ نہیں آئے گا. EAD اور وہ کتنا ایسا رہے گا, 1 ایئر یا 1.2 بلین کا وہ آ رہا ہے. 1.2 بلین کا کون سا آ رہا ہے؟ یہ ڈیفرڈ والا, وہ EAD کے پاس آئے گا. تو یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا. جی. کوئی پرائر ایکشنز تو نہیں ہے نا, کیونکہ بعض چیزیں ہمیں لیٹر آن پتہ چلتی ہیں, اچھا یہ فلانی چیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا, یہاں پہ ابھی کوئی لیک آف ٹرسٹ نہ آ گیا ہو. سے پوچھ لیا کریں, میں تو کبھی آپ کو غلط بات نہیں کرتا. نہیں, یہ صحیح ہے بات. آپ کو وش یو بیسٹ آف لک, آپ نے دوبارہ فائنانس کا چارج سنبھال لیں, آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو. لیکن اپنی ٹیم کو تھوڑا سا وہ گیس سپلائی اس کی ٹھیک کریں کہ دائیں بائیں آپ کی انرجی منسٹریز, کامرس منسٹریز سارے مل کے چلیں, پھر اکانومی چلے گی. ویسے نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں, یہ بھی ہم نے, میں آپ کو جانیں کہ ہم نے ابھی 2 قسم کی کمیٹی میں, ایک تو میکرو اکنامک جو ہے وہ ایک ہم نے
تھنک ٹینک بنایا ہے. ہمارے پاس تو EAC تو تھی، اس میں سے بھی ہم نے اکانومسٹ لے کے، اور ایک اکنامک مینجمنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے جو ہماری جو کی منسٹریز ہیں وہ ہر ہفتے ملا کریں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کوآرڈینیشن بہت امپروو ہو جائے گی. شوکت ترین صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.